بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے حق میں یقیناً بڑی آزمائش اور بڑے ابتلاء اور امتحان کا دور ہے، لیکن میں ان آزمائشوں اور امتحانوں کی آج آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب سے جمعے میں کچھ گفتگو شروع ہوئی ہے اسی کا مذاکرہ کرتا رہا ہوں۔ اب جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ دور مشکلات کے اعتبار سے ہمارے حق میں 10% 20% ہے تو ہمارے بچوں کے حق میں 80% آزمائش کا دور ہے۔ ہم پہلے سے کچھ شعور رکھتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ ماحول ملا ہے، ہم مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے علماء سے تعلقات ہیں، دین کی فکروں، دین کی خدمتوں، دین کی محنتوں سے کسی درجے میں ہمارا تعلق ہے، تھوڑا یا زیادہ پر ہے، اچھے برے کو سمجھتے ہیں، عقیدے کے بارے میں کچھ ہمارے ہاں معلومات ہیں، اور اس سب کے باوجود ہم جب اس قدر مشکلات سے گزر رہے ہیں اور اتنے سخت حالات کا سامنا کر رہے ہیں کہ اپنے دین کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں ہے جنہیں دین کی قیمت ہی کا اندازہ نہیں، بات ان کی ہے کہ جنہیں کچھ شعور ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان رہنا ہے، مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، جس کو اس کا کچھ شعور ہے، تھوڑا بہت بھی اگر ہے تو وہ محسوس کر رہا ہے کہ حالات اس کو اپنے دین ایمان کے بچانے کے لیے ناموافق بن گئے ہیں، موافق نہیں۔ پر مسئلہ پھر بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارے بعد جو نسل آ رہی ہے اس نسل کا مسئلہ ہے کہ بدقسمتی سے یا ہمارے شامت اعمال سے، ہماری غفلتوں سے ہماری نسلوں کو دین کا وہ شعور بھی نہیں ہے جو ہمیں ہے، اور اس میں ہمارا کمال نہیں، ہمارے بڑوں کا کمال ہے کہ انہوں نے پھر بھی کچھ ہمیں دیا ہے، بتایا ہے، کچھ نہ کچھ جوڑا کے رکھا ہوا ہے، لیکن جو ہمارے بچے ہیں ہماری غفلت کی وجہ سے دین سے بہت دور ہیں۔ ممکن ہے آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نماز سے آدھا پون گھنٹہ پہلے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ عین اس وقت بھی آ سکتے تھے جس وقت آدھے سے زیادہ مصلی آتے ہیں، 2/3 مصلی جس وقت آتے ہیں آپ اس وقت بھی آ سکتے تھے، لیکن آپ کے ضمیر میں کوئی شعور ہے جو آپ کو لایا ہے، لیکن کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے بچے جو بالغ ہونے 15 سال کی عمر سے لے کر کے 25-30 سال کی عمر تک کے ہیں،
وہ کیوں نہیں اس وقت آ سکتے جس وقت آپ آ کے بیٹھے؟ آپ فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ جتنا شعور آپ کو مذہب کا تھا کہ کم از کم جمعہ کی تیاری پہلے سے کی جائے، ہفتے میں ایک دن اللہ پاک کا بڑا دربار لگتا ہے، اس بڑے دربار میں نہا کر دھو کر اچھے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو تیار کر کے پہنچایا جائے، وقت سے پہلے پہنچایا جائے، کیونکہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے دفتر لپیٹ لیتے ہیں، پھر کسی کے آنے کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، شمار نہیں کرتے فرشتے اس کے بعد کہ وہ جمعے میں آیا تھا، اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے فرشتے۔ کب تک کرتے ہیں؟ جب تک کہ امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ کھڑا نہیں ہوتا، اس وقت تک فرشتے لکھتے رہتے۔ کسی کے لیے اونٹ خیرات کرنے کا ثواب صرف مسجد آنے کی وجہ سے، صرف جمعے میں نماز کو جلدی آنے کی وجہ سے، اونٹ معلوم ہے آپ کو 20, 22, 25 ہزار روپے کے معمولی اونٹ، اور اچھا قیمتی اللہ تعالیٰ کے نظر کرنے کے لائق آپ لیں گے تو 50,000 کا، 50,000 روپے آپ کمانے کا بھی نہیں سوچتے ہوں گے، فرشتے نے آپ کے حق میں لکھا ہے کہ انہوں نے آج صدقہ کر لکھ دیا۔ کیوں؟ جلدی آیا آپ مسجد میں، جمعے کے لیے جلدی پہنچے مسجد، اس لیے فرشتے نے لکھ دیا۔ پھر کوئی آیا، اسے ایک گائے خیرات کرنے کا ثواب دیا۔ پھر کوئی آیا، انہوں نے بکری خیرات کرنے کا ثواب، درجہ بدرجہ ایک لمٹ وہ مقرر کر لیتے ہوں گے، اتنے ٹائم کے بعد اب یہ لیول، اتنے ٹائم کے بعد اب یہ، اتنے کے بعد اب یہ۔ پھر جب خطیب کھڑا ہو گیا خطبہ دینے کے واسطے تو گویا نماز شروع ہو گئی، آپ کی 2 رکعتیں کم کر کے 2 خطبے دیے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 4 رکعت ظہر پڑھا کے 2 خطبے بھی سنائی جا رہے ہیں، آپ کی 2 رکعتیں کم کر کے 2 خطبے دیے گئے، تو گویا نماز شروع ہو گئی۔ خطبہ جب شروع، خطیب کھڑا ہو گیا، نماز شروع ہو گئی۔ اب کیا کریں گے فرشتے؟ ان کو بھی نماز پڑھنا ہے، انہوں نے اپنا دفتر سمیٹ لیا اور وہ آ کے بیٹھ گئے خطبہ سننے کے واسطے۔ اب آنے والے کو وہ کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ جمعے میں آیا ہے، ثواب لیا ہے، وہ شمار ہی نہیں۔ آداب ہیں کچھ، احکام ہیں کچھ جس کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، علم ہی نہیں تو سمجھیں گے کیسے، بچوں کو سمجھائیں گے کیسے؟ ہمارے بڑوں نے یہ باتیں ہمارے شعور میں بٹھائی تھی تو ہم اب تک عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے شعور میں یہ بات نہیں بٹھائی تو انہیں یہ فکر نہیں ہے۔ اور اس مجمع کے اندر 20-25 کم زیادہ نوجوان بھی، انہیں اس کی توفیق ملی ہے، یا تو خود انہوں نے یہ باتیں سیکھی جانی یا ماں باپ نے سکھائی، تو انہیں بھی یہاں پر لا دیا گیا۔ لیکن 2/3 مسلمان ہر مسجد کے جمعے کے مسلم احتیاط کے ساتھ 2/3 وہ قبل مسجد پہنچنے کی کوئی فکر نہیں۔ یہاں تک دیکھنے کو ملتا ہے راستوں میں کہ مسجد میں نماز شروع ہونے کا وقت ہو رہا ہے، خطبے کا وقت ہو رہا ہے، تب اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور اس لباس میں جمعے کے لیے آ رہے ہیں جس لباس میں وہ کسی دوست اور معزز آدمی سے ملنا بھی پسند ہے۔ نائٹی جس کو پہن کر سوتے ہیں، باہر جاتے وقت جسے نکال کر اپنا ناکارہ اور ناقابل استعمال لباس سمجھ کر کھوٹی پہ ٹانگ دیتے ہیں، رات کو اچھے کپڑے نکال کر سونے کے لیے اسے پہنتے ہیں کہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں ہمارے لوٹ پوٹ میں اور کسی اور وجہ سے۔ اس کے لیے جو لباس رکھا ہوا ہے، اس لباس کو جمعے کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے پہنے ہوئے ویسے ہی نکل کے آتے ہیں، گویا بستر پہ سے اٹھ کے منہ دھوئے بغیر مسجد میں آ جاتے ہیں۔
میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، جو امت کا حال دیکھ رہا ہوں وہ درد دل سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہماری نسلوں کا حال ہے، ہماری اولاد کا حال ہے۔ جمعہ کیا چیز ہے انہیں نہیں پتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے کی تیاری جمعرات سے کرتے تھے، 24 گھنٹے پہلے سے تیاری شروع کرتے تھے۔ رمضان کی تیاری شعبان کا چاند دیکھ کے شروع کرتے تھے، 1 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور جمعے کی تیاری 1 دن پہلے سے کرتے تھے۔ بال صحیح کر لیتے تھے، ناخن بنا لیتے تھے، کپڑے وغیرہ سب سے تیار رکھ لیتے تھے، اور جمعے کے دن جو سنتیں صحیح احادیث سے ثابت ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلی سنت جمعے کے لیے اور دنوں کے مقابلے میں جلدی اٹھنا، فجر میں۔ روزانہ ہفتہ بھر آپ نماز فجر کے لیے جس وقت اٹھتے ہیں، جمعے کے دن اس سے ذرا پہلے اٹھیں، یہ اللہ کو دکھانے کے لیے کہ آج آپ کا خاص دربار ہے اور ہم اس کے لیے تیاری، ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں آپ کے دربار میں، یہ دکھانے کے لیے 1 دن جمعے کا جلدی اٹھیں۔ وہاں تو یہ سکھایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ دوسرے دنوں کے مقابلے میں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات کے مقابلے میں جمعے کو زیادہ پہلے اٹھیے، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کچھ بھی پہلے اٹھیے، یہ بتانے کے لیے کہ جمعہ ہے تو مجھے احساس ہے اور مجھے اس کی فکر ہے، یہ بتانے کے لیے پہلی سنت پہلے اٹھنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں، صبح جلدی اٹھنا۔ صبح جلدی اٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، اٹھ ایسے وقت میں رہے ہیں ماں کے اونٹتے اونٹتے اور ڈانٹتے ڈانٹتے نکل کے 20 سال 24 سال 25 سال کا نوجوان اس وقت نکل کر بسترے سے سیدھا مسجد کی طرف جا رہا ہے، یہ تک ہوش نہیں ہے کہ میں کیا پہنا ہوا ہوں جو پہن کے نہ کالج کو جا سکتا ہوں، جو پہن کر نہ میں کسی آفس میں جا سکتا، اسی لباس میں جا رہا ہے اللہ کے دربار۔ جس قوم کے دل میں اپنے مالک و مولا کی عظمت اس قدر بھی نہ رہ گئی ہو، اس قوم کو کیا اللہ سے توقع رکھنی ہے کہ وہ اس کے اوپر رحم کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جب تک کوئی قوم خود نہیں بدلنا چاہتی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے بدلنے کا ارادہ، مثبت اعتبار سے بھی منفی اعتبار سے۔ آپ اچھے رہنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کو آپ کو بگاڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کیوں تمہیں عذاب دے، اللہ کیوں تمہیں وباؤں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرے؟ کیا ایک رحمان کو اپنی پسندیدہ اور محبوب مخلوق سے اور بندوں سے سزا لینے میں مزہ آ رہا ہے؟ ان کو تکلیف دینے میں رحمان کو دلچسپی ہے؟ بالکل نہیں۔ ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیوں تمہیں عذاب دے، اللہ کیوں تمہیں تکلیف میں ڈالے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کی توفیق ہدایت کے شکر گزار ہیں اور اگر تم اس پر ایمان کرتے۔ یہ ایمان آج ہماری نسلوں میں نہیں۔ اس وقت پوری دنیا، آپ میں جو سمجھدار ہیں حالات پر کچھ نظر رکھتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، بہت سے آپ میں ہم سے زیادہ حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا میرے دوستو صرف ایک مقصد پر جی رہی ہے، اقوام عالم، ساری دنیا کی قومیں ایک مقصد میں متفق ہیں، متحد ہیں، ایک خیال ہیں، ایک رائے اور ایک نظر ہیں، وہ یہ ہے کہ کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس دنیا میں بے امتیاز کر دیا جائے، کسی طرح نہ پہچانے جائیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔
किसी तरह हम वज़ाक़ता से पहचाने जाते थे, हमारी वज़ाक़ता कभी खत्म कर दी गई। हम लिबास से पहचाने जाते थे, हमारे लिबास को मिटाकर बरसों गुजर गए। हम कम से कम जुमे के दिन बड़े एहतमाम के साथ मुसलमानों के हर इलाके में जो इम्तियाजात थे, उन इम्तियाजात की निशानदही के साथ मस्जिदों की तरफ आते थे। इसका ज़ौक़ भी मिटा दिया गया, मुर्दा कर दिया गया। हम कल्चर से पहचाने जाते थे, कल्चर हमारा ही नहीं तमाम अक़वाम का मिटा दिया गया और उन्हें ग्लोबलाइजेशन के फितने के तहत सबको एक शक्ल, एक कपड़ा, एक लिबास, एक वज़ाक़ता, एक बोली, एक हुकूमत पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। हमारे नबी ने तवक्को ये रखी थी, दुनिया की सब कौमें इस फितने के सैलाब में बह जाएंगी पर मेरी उम्मत नहीं बहेगी। उन्होंने हमसे उम्मीद रखी, उनकी मेहनत है, हम उनका खून है, उनका पसीना है, उनके आंसू हैं। वो न होते तो हमारा वजूद भी न होता कायनात। उन्होंने हमसे अच्छी तवक्कुआत रखी। एक कौम ने सताया, रुसवा किया, परेशान किया, दिल तोड़ दिया और बेबसी के आलम में बस्ती से निकाल बाहर किया। लहू लहान हुए, जख्मी हुए, खून आलूद हुए और उससे बढ़कर दिल टूटा और उम्मीदों पे पानी फिरा। और उस वक्त फरिश्ता कहता है कि अगर आप हुक्म दे तो मैं इनसे इंतकाम ले, पूरी बस्ती से इंतकाम ले लूंगा। तवाक़ा के ज़बान से ये बात निकलती है कि रहने दो, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, अगर पहचानते तो ऐसा मामला ना, कदर कर लेते। नाकदरी तो नहीं पहचानने की वजह से, उन्होंने पहचाना नहीं, उन्हें रहने दो। मुझे उम्मीद है ये नहीं तो इनकी नस्लों में कोई खड़ा होगा जो मेरे दीन का कदरदां होगा और मेरी मेहनतों का कदरदां होगा। अल्लाह ने बाद में खड़ा किया। आज जितने सक़फ़ी मुसलमान दुनिया के अंदर पाए जाते और जिसने इस हिंदुस्तान के कुफ्र कदे को ईमान की रोशनी से रूशनास कराया, वो मोहम्मद बिन कासिम भी अस-सक़फ़ी है, उसी कबीले का है, उसी खानदान। बड़ी उम्मीदें रखी नबी ने हमारे से, लेकिन हम उम्मीदों पे पानी फेरने का काम कर रहे हैं, इस नफ्स को खुश करने के वास्ते, जमाने के धारे में बहने के वास्ते, दौलत की रेल पेल और तायुश आलम को देखने के वास्ते उनकी उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं। वफादार उम्मती नहीं है, बेवफा उम्मती। बावफा बनिए। कुछ इस वक्त मेहनत कीजिए अपने घरों में कि जो नस्ल अब उभर रही है ये 100% तौहीद पर कायम हो, ये 100% इश्क मुस्तफ़ा से क़ुलूब को भरपूर रखी हुई हो, ये 100% कुरान करीम की अज़मत और उसके किताब इलाही होने पर यकीन रखती हो और उसी किताब के निजात दहिंदा होने पर यकीन रखती हो। 3 मेहनतें करनी, अक़ीदे तौहीद पे मेहनत, इश्क मुस्तफ़ा पे मेहनत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान करीम की अज़मत और कुरान करीम से निजात मिलने और कुरान करीम से इज्जत मिलने और कुरान करीम ही से दुनिया और आखिरत के बनने का यकीन। यह 3 चीजें हमें अपनी नस्लों में अब पैदा करनी पड़ेंगी और इस पर मेहनत करना होगा। जो अवाम है वो अपनी औलाद पे करें, अपने घर पे करें, अपने बेटों और अपने बेटियों पे करें, और जिन्हें अल्लाह ने दीन की मेहनतों का शौक दिया है और जिन्हें अल्लाह ताला ने दीन का इल्म दिया है और उसे उम्मत तक पहुंचाने का फिक्र अता फरमाया है, उस तबके को इस वक्त पूरी तवज्जो, पूरी खैर ख्वाही के साथ
قوم کے بچوں اور بچیوں کو مومن کامل بنانے پر دینی ہوگی، کیونکہ پوری دنیا میں عموماً اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے اندر خصوصاً وہ پالیسیاں مدون کر لی گئی ہیں، وہ بل پارلیمنٹ میں منظور ہو چکے ہیں جو ہماری روحانیت اور ہمارے ایمان کی موت کا پیغام دیتا ہے۔ ہم تو خواب خرگوش میں، ہمیں نہیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری موت کے فیصلے آسمانوں میں ہو رہے، تمہارے مٹائے جانے کا سامان ہو رہا ہے، لیکن دو روٹی دو بوٹی سے زیادہ مسلمان کے سامنے کوئی مقصد نہیں۔ بچے اچھا پڑھ لیں، بچے قابل ہو جائیں، بچوں کو نوکریاں مل جائیں، بچے بڑی بڑی کمپنیاں جوائن کریں، بچے پیسہ کمائیں۔ ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہماری اولاد تکلیف نہ اٹھائے۔ ایک باپ کا یہی جذبہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ ایک ماں کے دل میں یہی سوغات اپنے بچوں کے لیے ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن اس اعتبار سے بھی تو دیکھو کہ ہماری کامیابی ناکامیابی کا تعلق کیا صرف اس دنیا سے ہے، دینار و درہم سے ہے، 2 ٹکوں 2 پیسوں سے ہے، یا ہماری حقیقی کامیابی کسی اور چیز سے بھی وابستہ ہے؟ اس کو بھی تو دیکھو۔ اس حوالے سے بھی خیر خواہی کرو بچوں کے ساتھ، آخرت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے، خدا کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے کے حوالے سے۔ اس سے بھی تو بھلائی ہو اپنی اولاد کے ساتھ۔ یہ بھلائی نظر میں اللہ ماشاءاللہ تھوڑے بہت لوگوں کا حساب نہیں ہوتا، اکثریت کس رخ پہ جا رہی، اس امت کی اکثریت کس رخ پہ جا رہی، کچھ پرواہ نہیں ہے کہ بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے عقیدہ ماں کی گود سے ملتا ہے، اور یاد رکھیے انسان کے مذہبی تصورات و ترجیحات وہ اپنے گھر کے ماحول سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر یہاں نہیں ملے تو کسی درسگاہ میں نہیں مل سکتے، کسی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتے، کسی خانقاہ میں نہیں مل سکتے، کسی مدرسے میں نہیں۔ گھر میں نہیں ملا تو کہیں نہیں ملنے والا۔ اس لیے گھر میں ایمان والا ماحول لاؤ۔ اجلس بنا اذا نؤمن، بیٹھو تھوڑی دیر ایمان کی باتیں کریں۔ یہ صحابہ کا نعرہ تھا، یہ صحابہ کی بات تھی اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ دوست آیا، ملاقات ہوئی، بہت دنوں کے بعد ملا، ہم کہیں گے آئیے بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، کچھ چائے پئیے، ٹھنڈا گرم۔ یہ بھی اخلاقیات ہیں، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کی جو ترجیحات تھی، کس کو آگے رکھا جائے کس کو پیچھے، یہ نبی نے ان کو سکھایا تھا۔ ان کا دوست ان کو ملا تو وہ کہہ رہے ہیں اجلس بنا فلنؤمن ساعتن، آؤ بھائی بیٹھو تھوڑی دیر ایمان کا مذاکرہ۔ یہ ان کی چائے پانی، یہ ان کا ٹھنڈا گرم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مہمان نوازی نہیں کرتے تھے، وہ کھجور بھی کھلاتے تھے، وہ پانی بھی پلاتے تھے۔ ہم سے بہت غریب تھے پھر بھی کسی مہمان کو خالی نہیں بھیجاتے تھے۔ اس کے باوجود ان کا پہلا اپنے دوست کے سامنے جو مطالبہ ہے، اجلس بنا فلنؤمن ساعتن، بیٹھیے ہم تھوڑی دیر ایمان کی باتیں کریں گے، ایمان کا ذکر کریں گے۔ یہ سب ختم۔ آج ایمانیات کو تو کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ کہیں کہیں مذہبی ترجیحات ہیں تو وہ لڑنے جھگڑنے کی، وہ مولانا یہ کہتے ہیں، یہ مولانا یہ کہتے ہیں، وہ ایسا ہے، دیکھو یہ واٹس ایپ میں ایسا ہے، اس میں ایسا ہے، وہ لنک دیکھو کیا ہے، اس کی لنک پہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ یہ جھگڑے کرنے کے لیے مذہب کی گفتگو، معمولی اختلافی مسائل میں ہے ہماری مجلسیں جن کو دین کا شعور ہے، اس میں بحثیں ہیں، ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، آمین کتنی آواز سے کہنی چاہیے، تو گھنٹوں بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ارے بابا پہلے اپنا ایمان نہیں بنا ہے،
نبی کے ساتھ اپنی نسبت جیسی قائم ہونی چاہیے ویسی قائم نہیں ہوئی ہے. جن نمازوں پہ فخر کر رہے ہو وہ بخشوانے کے قابل نہیں. ایمان ہے، یقین ہے، عشق مصطفیٰ ہے، عظمت قرآن ہے، تہذیب و اخلاق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانا ہے. ان کا صبر ہے، ان کا حلم ہے، ان کا غصے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، حسد سے اپنے دل کو بچانا ہے، حقد، کینہ، غل، غش سے دل کو، سینے کو پاک رکھنا ہے. یہ ہے ہمارے نبی کے دین کی تفصیل. وہ تو جانتے بھی نہیں، ہوا بھی ہم کو نہیں لگی ہوئی ہے. ہم بس دو مسئلوں میں جن کی کوئی اہمیت نہیں علماء کے نزدیک، اس میں لگے بیٹھے ہوئے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، اسی کے اندر لگے ہوئے. ایمان کب بنائیں گے؟ یقین کب بنائیں گے؟ نبی کے اخلاق پر کامیابی کا یقین کیسے بنے گا؟ کب بنے گا ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر؟ تو آج میرے دوستو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ اب یہ ہے، یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے، اگر اس پوائنٹ پر آپ غور نہیں کرتے، آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے اپنے بچوں کے اسلام پہ قائم رہنے کا خواب بھی بھول جانا پڑے. حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں. بہت منظم طریقے پر، نہایت باریک بینی کے ساتھ، 70 برسوں کے صبر کے ساتھ اس وقت جو طاقت حکمرانی کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، وہ طاقت آپ کے لیے آپ کی قبر تیار کر رہی. ہم نہیں سوچ رہے قومی تعلیمی پالیسی ہو، اوقاف بل ہو، اور CA اور NRC وغیرہ جو اب پس پردہ چلے گئے. اپنا طریقہ تو یہی ہے نا کہ اچھلنا کودنا اور تھم جانا، خاموش ہو جانا، بس یہ. علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، مسلمانوں تم کسی پہاڑ سے پھوٹنے والا پانی کا چشمہ نہیں ہو کہ اس چٹان سے ٹکرایا، اس چٹان سے ٹکرایا، وہاں ذلیل ہوا، وہاں خار ہوا، اور اوپر سے نیچے آیا، پھر ندی بنا، اور اس کے بعد جا کے سمندر میں اپنا وجود فنا کر کے ختم. تم سمندر ہو کہ قومیں تمہارے اندر آ کر اپنے کو مٹائیں، تم مٹنے کے واسطے نہیں. لیکن آج ہم مٹنے کے لیے دل خوشی سے راضی ہیں کہ ہم ہی کو مٹا دیا جائے. اللہ اکبر، یہ بڑا انقلاب ہے. اس انقلاب سے کچھ اللہ فرما رہا ہے. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، دیکھو ہر تغیر سے آتی ہے صدا، ففہم ففہم، سمجھو سمجھو. اللہ پکار رہا ہے، سمجھو مسلمانوں. اگر سمجھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی مستقبل نہیں، کوئی فیوچر نہیں. اللہ اپنے کرم سے ہمیں فکر نصیب فرمائے، اور جو کرنے کے کام ہیں اس میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کے انتشاروں کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس نسل کو بچانے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پسینے اور آہوں اور آنسوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے اور گھلانے کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.